تیسری بات اس حدیث کے اندر ہے جس کو یا عبادی کے لفظ سے ذکر کیا جاتا ہے، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر یہ کہ جس کو میں کھانا کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم کو کھانا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ انسانی جو حوائج ہیں، انسانی جو ضروریات ہیں، اس کی طرف اللہ تعالی ہماری رہنمائی اور ہماری توجہ دلا رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں خود اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو مانگنا چاہیے تھا، لیکن کتنا بڑا کریم اللہ تعالیٰ ہے کہ خصوصی طور پر اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے کہ تم مجھ سے کھانا مانگو، تم سب بھوکے ہو میں ہی تمہیں کھانا دوں گا تو تمہیں کھانا مل سکتا ہے۔ اگرچہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، لیکن یہ ظاہری اسباب کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے، مسبب الاسباب کی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہی یہ کھانے کی ضرورت کو بھی مانگنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں کھانے کے بعد حدیث مبارکہ سے سمجھایا جاتا ہے کہ ہم دعا کریں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے کھانا کھلایا، جس نے مجھے پانی پلایا، جس نے مجھے مسلمانوں میں سے بنایا۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلایا۔ تو یہ چیزیں بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا جملہ ہے، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو مگر جس کو میں کپڑا پہنا دوں، بس تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تم کو کپڑا پہناؤں۔ اللہ اکبر۔ کیسی کیسی ضرورت کی طرف ہمیں اشارہ اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے مانگو، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ہیں، جب تم مانگو گے مجھ سے تو یہ چیزیں میں تم کو عطا کروں گا۔ اس لیے اس سلسلے میں بھی ہم کو دعائیں ملتی ہے کہ الحمدللہ الذی کسانی ما ہواری الی آخری، اس طریقے سے حدیث ملتی ہے۔ ہمیں ان حدیثوں کا اور ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب پانچویں بات ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی استغفر لکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گناہ کرنے والے ہو، خطا کرنے والے ہو، رات میں بھی گناہ کرتے ہو، دن میں بھی گناہ کرتے ہو، میں تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ایک جملے ایسے ہیں کہ انسان اگر صرف انہی جملوں کے اوپر غور کر لے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے اتنے جملے کافی ہیں، کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، تم سب کے سب گناہ کرتے ہو رات میں بھی اور دن میں بھی۔ یہ انسانی ایک کمزوری ہے، یہ انسانی ایک کمزوری ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن ان بنی آدم میں سب سے بہترین خطا کار وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ تو گناہوں کا کرنا یہ انسانوں کی کمزوری ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن ہاں گناہ کرنے کے بعد اگر ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم نہیں ہوتے ہیں تو یہ انتہائی خطرناک بات انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے استغفار طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے استغفار کریں۔ اور استغفار کا بھی مطلب ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ہم کو استغفار کرنا ہے، لیکن یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نیکی کرنے کے بعد وہ نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل ہوتا ہے کہ آپ دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو نمازوں کے بعد آپ کہتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ارے آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا تھا، آپ کے تمام خطاؤں کو بخش دیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی آپ نمازوں کے بعد استغفار کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی کہ وہ نیکیوں کے اوپر بھی استغفار کر رہے ہیں۔
ایک یہ کہ انسان کو کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور استغفار کر کے اس نیکی کے اندر جو کوتاہی اور غلطی ہوئی ہے اس سے استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے نیک بندوں کے سلسلے میں یہ صفات آتی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ نیک بندے اللہ کے وہ ہیں جو سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ابھی بہترین موقع ہے کہ رمضان المبارک کا آیا چاہتا ہے، اس کے اندر ہم فرائض کا بھی خوب اہتمام کریں، نوافل کا بھی خوب اہتمام کریں، کہ ایک نفل پڑھنے سے فرض کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ تو فرض اور اسی طریقے سے نفل کے ساتھ ساتھ ہم سنتوں کا بھی اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں۔ ہمارے لیے بہترین یہ موقع آ رہا ہے۔ اس لیے کسی نے بہت ہی بہترین ایک جملہ کہا ہے کہ توبہ اور استغفار کرنا یہ دلوں کا غسل ہے۔ توبہ اور استغفار کرنا یہ دلوں کا غسل ہے۔ ظاہری جسم کو جس طریقے سے آپ غسل کر کے اس کو پاک کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے بھی انسانوں کے گناہ اور خطا دھلتے ہیں، اس کے دل صاف شفاف ہوتے ہیں۔